بھی کہ ایک بندہ پٹی لپیٹنا شروع جو ہوا تو لپیٹتا گیا اور کافی موٹی ہو گئی ہے پٹی. تو یہ اس پر واجب ہے کہ کیا تخفیف کرے یعنی بار بار لپیٹا ہے نا اتنی موٹی, کیا اس پر واجب ہے کہ تخفیف کرے, اتارے کچھ اور باقی جو آدھی پٹی ہوتی ہے اتنی بچائے. لمبائی میں نہیں بڑھی ہے, ادھر ادھر نہیں بڑھی ہے, موٹی ہو گئی ہے بار بار لپیٹنے کی وجہ سے, ہے اسی جگہ پہ, کوئی متعارف سے بڑھ کر نہیں ہے, لمبائی میں موٹی ہے. کیا تخفیف واجب ہے؟ کہا پٹی ایک ہی شمار ہو رہی ہے یا پٹی ایک ہے اور اس کے اوپر کچھ اور چیز شمار ہو رہی ہے؟ کہا پٹی ایک شمار ہو رہی ہے تو پھر اتارنا واجب نہیں ہے. ہم کہتے تھے اتارو جب زخم ادھر ہے اور پٹی جو ہے ادھر بڑھ گئی ہے, وہ ہم کہتے تھے کہ ادھر ادھر والی جگہ پر. یہ صرف ہے زخم پر, چوڑائی جو ہے پٹی کی اس کو لمبائی کہیں, یہ چوڑائی کہیں, یہ وہی آدھی ہے بس موٹی ہے. تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب یہ اوپر والے جو تہ ہیں یہ پٹی کا جز شمار ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں. جز شمار نہ ہو تو پھر اتارا جائے. اور ظاہراً جب ایک ہی پٹی باندھی جاتی ہے چاہے موٹی ہو بھی جائے تب بھی وہ جز شمار ہو رہی ہوتی ہے. بہت موٹی کر دیا تو کہیں گے یہ پٹی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرہ, جو زخم کے اوپر من الجبیرہ پٹی جو ہے زخم کے اوپر, اس کی تخفیف واجب نہیں ہے. ان کانت بالمقدار المتعارف, اگر یہ متعارف مقدار جتنی ہے تخفیف واجب نہیں ہے. یعنی اوپر والا جو تہ ہیں وہ اس کے جز شمار ہو رہے ہیں اور متعارف پٹی میں یہ داخل ہو گئے ہیں, علیحدہ چیز شمار نہیں ہو رہی تو تخفیف واجب نہیں ہے. کمان لا یجوز وضع شیء آخر علیہا مع عدم الحاجہ, اسی طرح جب ضرورت نہیں ہے تو پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی اور چیز رکھی تو وہ اس کی جز شماری نہیں ہوگی, تو لہذا اوپر کوئی چیز نہیں رکھ سکتا. مزید پٹی باندھنا, کوئی اور کپڑا رکھنا بغیر حاجت کے جائز نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ مانع بن جائے گا. اور جب نجس ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے اور اوپر اس طرح لپیٹ لو کہ اس کا جز شمار ہونے لگ جائے, تو وہاں حاجت ہوتی تھی. یہ بغیر حاجت کے کر رہا ہے. اگر بغیر حاجت کے کر بھی دے تو کہا فرض کرو کہ اگر جز شمار ہونے لگ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں. جز شمار جب نہ ہوگی تو پھر حرج ہے, وہ مانع بن جائے گی مس کے آگے. اللہ یوسف, یہ جو اوپر چیز رکھ رہا ہے یا اوپر مزید پٹی لپیٹ رہا ہے, اللہ یوسف جز امین بعد الواز کے بعد رکھنے کے بعد لپیٹنے کے بعد وہ جز شمار ہونے لگ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں. اچھا, پیچھے آپ نے مسئلہ 109 پڑھا تھا, اس میں ہم نے کہا تھا کہ وضو جبیرہ اگر کوئی کر لے تو اس نے اعادہ نہیں کرنا. مسئلہ نمبر 109 میں دو صورتوں میں اعادہ تھا. جب تنگ وقت میں اس نے وضو جبیرہ اور تیمم میں جمع کیا تھا تو آنے والی نمازوں کے لیے ہم نے کہا تھا شفا مل گئی ہے, شفا ملنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہا تھا. اور وسیع وقت میں وضو کر رہا تھا اور دوران وضو ہی صحیح ہو گیا ہے, شفا مل گئی ہے, تو ہم نے کہا موالات باقی نہیں ہے تو دوبارہ وضو کر لے گا. جو موالات باقی ہے تو وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے باقی ہے, پٹی اتار کے اب دھوئے گا. یہ پیچھے مسئلہ آیا تھا. تو اس مسئلے سے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ وضو جبیرہ میں ہم اجزاء کے قائل ہیں, جیسے وہ اصول میں اجزاء والی بات آئی تھی دوسری جلد میں, تو وضو میں ہم اجزاء کے قائل, وضو جبیرہ مجزی ہے. جب مجزی ہے تو کیا اول وقت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا ہم انتظار کریں گے آخر وقت تک, ہو سکتا ہے صحیح, یعنی بدار جائز ہے یا نہیں. وہ جیسے تیمم میں لفظ بدار آتا ہے, یعنی اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے یا نہیں. اسی طرح یہاں سوال آئے گا کہ اول وقت میں وضو جبیرہ کر کے نماز شروع کر دیا جاتا ہے, ہو سکتا ہے آخر وقت میں صحیح ہو جائے اور وضو اصلی کے قابل ہو جائے. کا اول وقت میں وضو کر سکتا ہے, اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. بدار جائز ہے اور مجزی بھی ہے, بدار جائز ہے اور مجزی بھی ہے. نماز کے بعد صحیح ہو گیا ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اس کے بعد والی نماز کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے. بس اعادہ وہی ہے، وہ 2 صورتیں جو ذکر کی تھی. تانگ وقت میں جام بین الوضو والتیمم کیا تھا تو اعادہ آنے والی نمازوں کے لیے. وسیع وقت میں دوران وضو صحیح ہو گیا تھا تو اس میں اعادہ والی صورت ہے. وضو کے بعد صحیح ہوا ہے، وقت وسیع ہے، کوئی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں الوضو مال جبیرہ رافع للحدث، وضو جبیرہ والا حدث کو دور کرتا ہے. فقضا غسل الجبیرہ جو ہے وہ بھی حدث کو دور کرتا ہے. یجوز لصاحب الجبیرہ الصلاۃ فی اول الوقت، وضو جبیرہ والا بدار کر سکتا ہے اول وقت میں نماز پڑھنا جائز اس کے. ولا یجب علیہ اعادتها، اعادہ واجب نہیں ہوگا. وَإِنْ ارتفع عذرہ فی الوقت، اگرچہ وقت میں اس کا عذر ختم ہو گیا ہے، صحیح ہو گیا ہے، اصلی وضو کر سکتا ہے. نہ نماز کا اعادہ کرنا ہے اور نہ ہی وضو کا اعادہ کرنا. آنے والی نمازوں کے لیے بھی اگر یہ وضو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں. ظہر اثر پڑھی 12 بجے وضو جبیرہ کر کے، اور 5 بجے 5:30 اذان ہوئی مغرب کی، اتنے تک اس کا وضو باقی تھا اور اس نے مغرب کی نماز پڑھ دیا، کوئی مسئلہ بھی نہیں. تو وہ 2 صورتیں یاد رکھیں جہاں اعادہ کرنا ہے وضو کا، ورنہ نہیں. اب یہاں پر ایک بندہ ہے، یہ 127 مسئلے میں ایک بندہ ہے، اس نے سمجھا ہوا ہے کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے، گرا ہے، سمجھا ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے. وہ ہمارے علاقوں میں ہڈیاں باندھنے والے پرانے جو ہوتے تھے، اس نے بھی کہا جی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور پٹی بھی باندھ دی ہے، اور جب پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس نے وضو جبیرہ کرنا ہے. ہڈی جو ٹوٹی ہوئی ہے نقصان دیتا ہے پانی، تو اس نے وضو جبیرہ کیا ہے. اور غسل جنابت ہوا تو اس نے غسل جبیرہ کیا ہے. اوپر ہاتھ پھیرتا تھا اور پتہ چلا اس کے بعد کہ ہڈی تو ٹوٹی ہوئی نہیں، وہ چوٹ لگی ہے، نہ زخم ہوا ہے اور نہ ہی ہڈی ٹوٹی ہے. اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، نقصان ہے، اور ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. اب اس کے نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس نے کیا دوبارہ غسل کرنا ہوگا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا یا نہیں؟ کہیں جی ہاں دوبارہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ ہوتا ہی 3 موارد میں ہے: ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، زخم ہو یا پھوڑا. نہ یہاں زخم ہے، نہ یہاں پھوڑا ہے، نہ یہاں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کا وضو جبیرہ بھی باطل ہے اور غسل جبیرہ بھی باطل ہے. لہذا آپ اس نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ بغیر وضو اور بغیر غسل کے پڑھی ہیں، اور بغیر وضو غسل کے جو نمازیں پڑھی جائیں وہ صحیح نہیں ہیں. لہذا نمازیں بھی دوبارہ اور غسل بھی دوبارہ اور وضو بھی ضرورت ہے تو وہ بھی دوبارہ. یہ تھا جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. ایک اور بندہ ہے، اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس نے یہ اعتقاد رکھا ہوا ہے کہ پانی نقصان دے گا. وضو جبیرہ کیا یا غسل جبیرہ کیا اور یہ خوف تھا اس کو کہ پانی نقصان دے گا، اور بعد میں پتہ چلا کہ پانی تو نقصان دیتا ہی نہیں ہے. تو اب اس کا جو وضو جبیرہ تھا یا غسل جبیرہ ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، خوف ہے کہ نقصان دے گا اور واقع میں پانی نے نقصان نہیں دینا تھا، تو کیا اس کا وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ صحیح ہوگا؟ تو کہا ہاں صحیح ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے جو شرطیں رکھی ہیں نا، ایک یہ کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، اور دوسری یہ ہے کہ خوف ہو، ضرر کا خوف ہو، ضرر کا یقین. یہ ہم نے شرط نہیں رکھی تھی، ہم نے خوف شرط رکھی. یہ دونوں موجود ہیں. اگرچہ ہم نے یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ واقع میں ضرر ہو بھی صحیح، واقع کو ہم نے شرط نہیں بنایا تھا، مکلف کے نفسیاتی حالت جو ہے خوف، اس کو ہم نے شرط بنایا. لہذا دونوں شرطیں پوری ہیں. اس کا وضو جبیرہ بھی صحیح ہے اور اس کا غسل جبیرہ بھی صحیح ہے. ابھی جو وضو کیا ہے خوف کی وجہ سے کیا ہے جبیرہ والا، بعد میں پتہ چلا کوئی نقصان نہیں دیتا، یہی والا وضو صحیح ہے، اور چاہے 10 منٹ بعد پتہ چل گیا کہ نقصان نہیں ہے، یہ والا وضو صحیح ہے. اس نے اپنی تکلیف پہ عمل کیا ہے. وضو جبیرہ ہوتا ہی انہیں 2 شرائط: ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، خوف بھی ہے، لہذا اس کا وضو صحیح ہے. پھر تیسرا اور چوتھا یہ اور مسئلہ آ رہا ہے، اس میں بھی بات ہے اسی طرح. اذا کا ضرر فی غسل البشرہ، اس کو اعتقاد اس کا یہ ہے کہ نقصان ہوگا، یعنی خوف ہے نقصان کا. جلد کو دھویا تو لے اعتقاد القصر، اس کے نظر میں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے مثلا. فعمل بالجبیرہ،
وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کر لیا. ثم تبین عدم القصر فی الواقع، پھر پتہ چلا کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے واقع میں. یہ اس نے سمجھا ہوا تھا ہڈی نہیں ٹوٹی. تو لم جیسے الوضو ولا الغسل، وضو اور غسل دونوں صحیح نہیں ہے کیونکہ ہڈی نہیں، جبیرے کا مورد ہی نہیں تھا. اما اذا تحقق القصر، ہڈی ٹوٹ چکی ہو، یہ آپ دوسری صورت. فجبرہ، اور اوپر اس نے پٹی بھی باندھ لی. واعتقد الضرر فی غسلہ، دھونے میں ضرر کا اس کو خوف ہے، اعتقاد اس کا یہ ہے کہ دھویا تو نقصان ہوگا. فمسح علی الجبیرہ، پٹی کے اوپر مسح شروع کر دیا. ثم تبین عدم الضرر، پھر پتہ چلا کہ ضرر تو نہیں ہے. تو یحکم بصحت وضو و غسل، یہاں پر وضو بھی صحیح ہے اور غسل کیوں؟ ہماری شرائط پوری ہیں. ہم چاہتے ہیں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور ضرر کا خوف. اچھا، وَإِذَا اعْتَقَدَ، اب یہاں سے اور مثال شروع ہو گئی. ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس نے اعتقاد رکھا ہوا ہے کہ نقصان دے گا، بعد میں پتہ چلا کہ نقصان نہیں ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ تیسری. وَإِذَا اعْتَقَدَ عدم الضرر، عدم ضرر، ہم نے عدم ضرر کہا ہے کہ ضرر کہہ دیا. عدم ضرر کہ اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس نے سمجھا ہوا ہے کہ پانی نقصان نہیں دے گا، اور وضو اصلی والا کر لیا یا غسل اصلی کر لیا، اور وہ غسل کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ تو پانی نقصان دیتا ہے. اب یہاں پر کیا حکم ہے؟ اصلی غسل اس کا صحیح ہوگا، اصلی وضو اس کا صحیح ہوگا. پانی نے نقصان دیا ہے اور بعد میں پہلے اس کا مطابق کوئی نقصان نہیں ہے. لہذا جب ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن نقصان کا خطرہ نہیں ہے تو انسان کی تکلیف ہی وضو اصلی ہے اور غسل اصلی ہے. نقصان جو نہیں ہے اس نے کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ نقصان ہے. تو یہاں سید سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب بنا پر اس کا وضو باطل ہے. احتیاط ہو. اب تصریح کیا ہے، یہ کون سی عبارت ہے مجھے دکھاؤ. بہرحال یہ نظریہ پہلے اس پر بڑے اعتراض اشکال تھے کہ یہ کیا ہے. اس نے اپنی تکلیف کے مطابق، اصلی وضو اس کی تکلیف تھی نا، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو لیکن ضرر کا خطرہ نہ ہو، تو پیچھے خود آپ لکھ کر آئے ہیں کہ چاہے غوطہ دینا پڑ جائے بازو کو، اوپر پٹی ہے تو پانی پہنچانا ہے، آپ نے دھونا ہے. اور اب اس نے ایسے ہی کیا جیسے آپ نے لکھا تھا اور پتہ چلا کہ اس میں تو نقصان ہے. تو اب آپ کہتے ہیں احتیاط واجب بنا پر وضو باطل ہے. کون سی جگہ لکھا ہے؟ عدم الضرر. فغسل ثم تبین انه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة ففي صحة اشکال ہے. اور یاد ہے کیا ہے؟ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں دوسری صورت. اب ہم تیسری صورت میں ہیں. تیسری میں ہیں. دوسری صورت آپ دکھا رہے ہیں، ہم تیسری میں ہیں. صحیح، سارا مسئلہ یہی ہے، کوئی فرق نہیں. تو کہا احتیاط واجب بنا پر اس کا وضو صحیح نہیں ہے. اس طرح کی اور بھی مثالیں آئیں گی. احتیاط واجب بنا پر سیاد کہتے ہیں کہ وضو صحیح نہیں ہے. آج ہمیں یہ اس طرف توجہ نہیں گئی کہ ہم اس کی آخر کیا وجہ ہے. سیاد اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ دوسرے فقہا جو نہیں کہہ رہے سیاد کہہ رہے ہیں. مجھے دیکھنا بھول گیا. یہ آیتاً ہمارے مومن بھی، یہ آج سے کوئی 10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے کہ کسی مومن نے، وہ دقائق الاسلام نکلتا تھا نا، سوال کیا کہ بھئی اس طرح کا مسئلہ ہے. تو آگے انہوں نے جواب دیا کہ بات ہی غلط ہے، اس طرح کا مسئلہ ہے، یہ والی بات ہی غلط ہے، اس کی کیا توجیہ پیش کریں. تو بہرحال سید کا یہ نظریہ، میں یہ کل اس کی پڑتال کرتے ہیں کہ آخر یہ کیوں احتیاط لازم لگائی ہے. قاعدے کے مطابق ہم جا رہے تھے کہ اس کی تکلیف اصلی وضو تھی، اس نے کیا ہی وہی ہے.
جب اس کو ضرر کا خوف ہی نہیں ہے کیوں وضو جبیرہ کرے؟ وضو جبیرہ کہاں ہوتا ہے جب ضرر کا خوف ہو، اس کو ضرر کا خوف نہیں ہے، اس نے وضو کر لیا ہے اور بعد میں ضرر کا پتہ چلے تو احتیاط واجب بنا پر اس کا وضو باطل ہے۔ یا آپ ادھر جائیں روزے کے باب میں جائیں تو وہاں پر ایک بندے کو یقین ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہوگا، روزہ رکھ لیا اور نقصان ہو گیا تو اب وہاں پر بھی احتیاط لازم لگاؤ گے کہ اس کا روزہ باطل ہے، یا اور کوئی اس طرح کی مثال؟ تو کیا یہ نظریہ کیوں سیاد کی ہے احتیاط لازم آ رہی ہے؟ یہ وجہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے، ابھی یہ صورت یاد رکھیے گا۔ تو کہا فلاوت وجوباً الاعادہ، اس نے وضو دوبارہ کرنا ہے، اور اب کون سا کرے گا؟ اب وضو جبیرہ کرے گا، نقصان جو دے رہا ہے پانی۔ اچھا، ایک اور بندہ، ایک بندے کا اعتقاد یہ ہے کہ پانی نقصان دے گا، اعتقاد یہ ہے کہ پانی نقصان دے گا، اس کی کیا تکلیف ہوگی؟ وضو جبیرہ، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اعتقاد یہ ہے کہ پانی نقصان دے گا تو واضح ہے اس کی تکلیف وضو جبیرہ۔ اس نے وضو جبیرہ نہیں کیا، اصلی کیا، جان بوجھ کے کیا، جان بوجھ کے کیا۔ اب وضو اصلی کر لیا تو اس کو پتہ چلا کہ نقصان تو ہے ہی نہیں، اس نے اعتقاد رکھا ہوا تھا کہ نقصان ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، ضرر کا خوف ہے، وضو جبیرہ اس کی تکلیف ہے، اس نے مخالفت کی اپنی تکلیف کی اور اس نے کر لیا ہے اصلی وضو کے بعد پتہ چلا کہ نقصان بھی نہیں ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ کہ احتیاط واجب بنا پر اس کا وضو باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کی تکلیف تھی نا وضو جبیرہ، اور اس نے وہ سارا چھوڑ کے یہ والا کیا ہے تو یہ قصد قربت کیسے حاصل کرے گا؟ اس لیے اس بندے کے لیے تو واضح ہے کہ اس کا وضو احتیاط واجب بنا پر باطل ہونا چاہیے۔ کہا میں نے زبردستی قصد قربت کر لیا ہے، وہ اس طرح کی وہ بات کرے تو بہرحال اس عمل میں اشکال ہے کہ جب تمہارے لیے حکم ہی نہیں تھا، یہ والا اصلی وضو والا حکم ہی نہیں تھا، تمہارا حکم جب نہیں تھا تو کس بات کے امتثال امر کا آپ نے قصد کیا ہے؟ قصد قربت کا یہی معنی ہوتا ہے نا، قصد امتثال امر، اور اصلی وضو کا امر ہی نہیں تھا، تو تم کہتے ہو میں نے زبردستی قصد قربت کر لیا، ایسے نہیں ہوتا، قصد امتثال امر تمہیں حاصل نہیں ہوا تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے، یہ واضح ہے۔ بس وہ پہلے والا جو ہے نا یہ دیکھیں گے کہ آخر کیوں اس طرح کی بات کی ہے۔ وَقَذَلْ حال فی مَلَوْ اعتقد ذرا، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا اعتقاد یہ ہے کہ نقصان دے گا، لیکن تارک الجبیرہ، وضو جبیرہ اس نے چھوڑ دیا ہے، وَتَوَضَّأَ أَوْ اغْتَسَلَ، اصلی وضو کر لیا ہے یا غسل کر لیا ہے، ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمَ ضَرَرٍ، پھر پتہ چلا کہ اس میں تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، وَأَنَّ وَظِيفَتُهُ غَسْلُ الْبَشْرِ، اور اس کا وظیفہ جو ہے وہ وہی جلد کا دھونا تھا، کوئی وضو جبیرہ نہیں ہے تو بھی اس کا جو ہے وضو احتیاط لازم بنا پر باطل۔ اچھا، ایک بندے کو علم اجمالی ہے، یہ آخری مسئلہ کم از کم یاد رہنا چاہیے، اگر کوئی اتنا وہ بنتا ہے کہ بھئی ہم فقہ کو یاد نہیں رکھنا چاہتے اور بس اتنی محنتیں کون کرے اور سستی اچھی چیز ہے، اور تو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب انسان کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ میری تکلیف تیمم ہے یا وضو جبیرہ ہے، اصلی تو نہیں ہے، مجبوری ہے، تیمم ہے یا وضو جبیرہ ہے، تو پھر دونوں ہی کر لیں، دونوں ہی کر لیں، اگر وہ تھی تو وہ، جو وہ تھی تو وہ، دونوں ہی کر لیں۔ بعض مولوی یہی مسئلہ یاد رکھیں، جو بھی پوچھنے آئے ہیں دونوں ہی کرا دیں۔ بہرحال فی کل مورد یعلم اجمالا، علم اجمالی ہے ایک قسم کا، ہر وہ مورد جہاں پر اس کو اجمالاً پتہ ہے کہ میری کوئی نہ کوئی ایک تکلیف ہے۔ ایک دفعہ علم اجمالی آتا ہے، روایات سے مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی، یہ مجتہد کو جو علم اجمالی آتا ہے تو پھر وہ احتیاط واجب احتیاط لازم اس طرح لگا کہ ہم خود بھی احتیاط کرتا ہے، ہمیں بھی احتیاط۔ ایک دفعہ علم اجمالی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، روایات کے سمجھ نہ آنے کی وجہ سے کہ بعض روایات بعض سے ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور مجھ سے جم نہیں ہو رہا، میری اتنی قابلیت نہیں ہے کہ میں جم کر لوں، تو علم اجمالی میرے پاس رہے گا، جم نہیں ہو سکتا۔
ایک دفعہ وہاں سے آئے، ایک دفعہ یہ ہے کہ مجھے مسئلے بھول گئے ہیں اور علم اجمالی، دونوں صورتوں والی میں یہ بات ہو رہی ہے۔ علم اجمالی ہے آپ کے پاس کہ یا آپ کی تکلیف تیمم ہے یا وضو ہے، انا وظیفہ تو الوضو الجبیری او التیمم، کہ میرا وظیفہ یا وضو جبیرہ ہے یا تیمم ہے، بلا یتیسر لہ تعیینھا، اس کے لیے یہ تعین میسر نہیں ہے کہ تعین کرے کہ کون سا میرا وظیفہ ہے، تو واجب ہے الجم بینہما، واجب وجوب عقلی آ رہا ہے، اس پر واجب ہے کہ جام کر لے دونوں، وجوب عقلی ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی تکلیف پہ عمل کر لیا۔ یہ تو یقین تھا نا کہ اصلی وضو میری تکلیف ہے یا جبیرہ یا یہ ختم۔ شرائط وضو، یہ وضو کے وجوب کی شرائط نہیں لکھ رہے، یہ کافی شرائط ہیں، تقریباً 9-10 تو بنے گی۔ یہ وضو کے وجوب کی شرائط نہیں ہے، خود وضو کی شرائط ہے، فعل کی شرائط ہے، یعنی مقدمات وجودیہ ہیں دال کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں مقدمہ وجوب کا نہیں ہے، وجوب کے لے آنے کی شرائط نہیں ہے۔ جیسے زوال جو ہے یہ وجوب کی شرط ہوتا ہے نا، ہم ادھر زوال ذکر نہیں کریں گے، یا بلوغ جو ہے یہ وجوب کی شرط ہے تو ہم یہاں بلوغ ذکر نہیں کریں گے، عقل وجوب کی شرط ہے، عقل وغیرہ ذکر نہیں ہوگا، یہاں ہے وجود وضو کو ایجاد کرنے کی شرائط، مقدمات وجودیہ یا مقدمۃ الواجب جہاں ذکر ہو گئے، یہ اصطلاحی بات ہے، مقدمۃ الواجب نہ کہ مقدمۃ الوجوب۔ اور اس میں ایک قاعدہ کلی ابھی سے یاد کریں کہ جو مقدمات یا شرائط وجودیہ ہیں یہ جو آ رہی ہیں واجب میں داخل ہونے سے پہلے، واجب یعنی وضو، فعل وضو جو ہے چہرہ دھونا، بازو دھونا، اس میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو ان شرائط کا اطمینان کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا قاعدہ ہے کہ واجب میں داخل ہونے سے پہلے اس واجب کی شرائط یعنی مقدمات وجودیہ دال کے ساتھ اس کا اطمینان ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ اطمینان نہیں ہے تو داخل ہی نہ ہو، پہلے اطمینان کرو اس کے بعد داخل ہونا۔ جیسے کسی بندے کو وہ شک تھا کہ کوئی معنی موجود ہے یا نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے تھے ابھی وضو ہی نہ کرو، پہلے جاؤ لائٹ جلاؤ اور ڈھونڈو معنی ہے نہیں، اطمینان جب ہو جائے پھر واپس آ جائے، ابھی تمہیں شک ہے ابھی پانی کھولو ہی نہیں۔ یا ایک بندے کو ہے کہ مثلاً پانی مجھے نقصان دے گا یا نہیں دے گا تو ہم کہیں گے پہلے اطمینان کرو کہ کیا ہے صورت حال۔ وہ اب اطمینان کیسے کرنا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہم اصالت الطہارہ جاری کر کے اطمینان کریں، ہمیں شک کہنا کہ جگہ نجس ہے یا نجس ہے، اصل طہارت جاری کرو، اللہ نے دی ہے اصالت الطہارہ، کوئی ہم نے اپنا تو نہیں، تو اس کے ذریعے سے اطمینان ہو سکتا ہے۔ کبھی استصحاب جاری کر کے ہم اطمینان، بہرحال حجت آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ میری شرائط پوریاں اس کے بعد وضو میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح نماز میں بھی یہی ہوتا ہے، حج میں بھی یہی ہوگا، روزے میں بھی یہی ہوگا، آپ نے مقدمات وجودیہ کا فعل میں داخل ہونے سے پہلے اطمینان کرنا ہوگا، مقدمات وجودیہ۔ اور جب وہ بات آئے گی یہاں نہیں آئے گی مقدمات وجوبیہ، جیسے عقل بلوغ یا زوال، مقدمات وجوبیہ، یہ بھی ان کا بھی اطمینان کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہم کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے اوپر نمازیں واجب ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے اگر اصل برات جاری کرتا جائے گا، الا یہ کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ میں بالغ ہو گیا، الا یہ کہ اطمینان ہو جائے کہ زوال ہو گیا ہے، تو وہ وجوب کا ہم فتویٰ لگا سکتے ہیں، ورنہ ہم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو اطمینان شرائط کا پہلے کرنا پڑتا ہے، فتویٰ دینے سے پہلے شرائط وجوبیہ کا اطمینان کر لو، اور عمل کرنے سے پہلے شرائط وجودی اعدال کے ساتھ اس کا اطمینان کر لو۔ تو وضو کی شرائط مقدمات وجودیہ کا یہ ہے، پانی پاک ہو، پانی مطلق ہو، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مطلق پانی کون سا ہوتا ہے، پاک کو آپ جانتے ہیں، یہ شرط ہے
کیا حدث اکبر یعنی غسل میں استعمال ہو چکا جو پانی ہے اور جمع ہو گیا تو اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ پیچھے بتایا تھا جی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نجس تو نہیں ہوا ہے نا، جسم پاک تھا اور غسل کیا ہے، وہ استعمال دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک اور چیز احتیاط لازم بنا پر ضروری ہے کہ وضو کے لیے جو پانی استعمال ہو رہا ہے وہ گندا شمار نہ ہو رہا ہو، ہے پاک، ایک دفعہ پاک ہوتا ہے پانی لیکن گندا شمار ہو رہا ہوتا ہے، قذر شمار ہو رہا ہوتا ہے، مثلا اس میں حلال جانور نے پیشاب کر دیا ہے یا حلال جانور کی گوبر اس میں تیر رہی ہے اور اس کی وجہ سے عرف اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، یہ جو پانی نجس تو نہیں ہے کیونکہ حلال جانور کا پیشاب، تو یہ والا پانی یا انسان کو پھوڑا ہے اس سے پیپ نکلی ہے اور پیپ میں خون کی آمیزش نہیں ہے، پاک ہے، وہ اسی میں چلی گئی، تو اس سے نفس انسان کا جو ہے وہ تھوڑا متنفر ہوتا ہے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ والا پانی استعمال نہ کیا، ہے پاک، یہ استعمال نہیں کیا۔ یہ امور شرائط الوضو چند ہیں، منہا پہلی طہارت الماء، ادلاق الماء، وقضا عدم استعمال فی رفع الحدث الاکبر علی العاوۃ استحبابا، احتیاط مستحب تھی کہ حدث اکبر میں استعمال نہ ہو چکا ہو، یہ احتیاط مستحب تھی، آپ مخالفت کر سکتے ہیں، احتیاط مستحب کما تقدم، آپ اسی سے وضو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وفی اعتبار نظافت ہی، کیا نظافت شرط ہے؟ بے معنی کیا مطلب نظافت کا؟ عدم تغیر ہی بالقذارات العرفیہ، عرفی قذارات جو ہیں ان سے وہ متغیر نہ ہو اور نظیف ہو، کیا یہ والی بات شرط ہے؟ کل میتا طاہرہ، پاک مردار مچھلی مری ہوئی ہے اس پانی میں، تو یہ عرف اس سے متنفر ہوتا ہے، اس کو قذر سمجھتا ہے۔ یا ابوال الدواب والقیح، دواب یعنی حیوانات، ان کا بول اس میں چلا گیا، حیوان حلال گوشت ہے، یا کی یہی پیپ اس میں چلی گئی ہے پانی میں، تو اس سے عرف ان کو قذارہ شمار کرتا ہے، شریعت نے ان کو پاک شمار کیا ہے، قذارت یعنی نجس شمار نہیں کیا، تو کیا ان سے متغیر پانی جو ہو اس سے وضو ہو سکے گا یا شرط ہے کہ ان سے متغیر نہ ہو؟ کہا یہ قول ہے، قول ہو کہ ان سے متغیر نہ ہو، واہ آوت وجوباً، اور ہمارے نزدیک یہ احتیاط واجب ہے، ان کا فتویٰ ہے جن کا قول ہے، تو ہم اس کو احتیاط واجب قرار دیتے ہیں، مکلف کے لیے راستہ کھلا ہے، فال علم کی طرف جا سکتے ہیں۔ وضو کے وقت اعضاء وضو پاک ہوں، اب وضو میں داخل ہونے سے پہلے سارے اعضاء کا پاک کرنا ضروری نہیں ہے، چہرہ پاک ہے، بازو نجس ہے، چہرہ دھو لے، اس کے بعد بازو کو پاک کر کے پھر وضو کا والا دھونا دھو لے گا، یا پاؤں نجس ہے، سارا وضو کرتا ہے، جب مسح کا وقت آئے گا پہلے پاؤں پاک کر لے گا، اس کے بعد دھو لے گا، تو وضو والا فعل انجام دیتے وقت وہ پاک ہونا ضروری ہے۔ یا اگر ایسے ہو کہ آپ جاری پانی کے ساتھ وضو کر رہے ہیں یا کور کے ساتھ وضو کر رہے ہیں تو وہ تو نجس ہی نہیں ہوگا، اور اوپر سے اس کو بھی ساتھ پاک کرتا جائے گا اور وضو بھی کراتا جائے گا اور پاک بھی کرتا جائے گا، تو اصل میں یہ بات پلٹ رہی ہے کہ بھئی آپ کے اعضاء پاک ہونا چاہیے تاکہ کہیں وہ پانی نجس نہ ہو جائے جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں، اور نجس پانی کے ساتھ تو وضو نہیں ہوتا، یہ شرط اسی پہلی شرط کی طرف ہی پلٹ رہی ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ طہارت الماء، آپ کا بازو نجس ہے، اوپر قلیل پانی ڈالا تو وہ نجس، اور نجس پانی سے تو وضو ہوتا ہی نہیں، تو یہ پلٹ رہی ہے۔ اگر آپ کا پانی نجس نہ ہو تو ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ وضو والا پانی ڈالنے سے پہلے پاک کر لیں، پانی نجس کیسے نہ ہو کہ آپ پیپ پکڑے ہوئے ہیں پور پانی کا، یا آپ جاری میں غوطہ دے کر وضو کر لیں، تو اعضاء وضو پاک۔ اور تیسری شرط منہا طہارت اعضاء الوضو، تیسری شرط یہ ہے کہ پانی مباح ہو، پانی تو ہمارا اپنا ہے، فرض کرو برتن غصبی ہو یا جگہ جس پر ہم وضو کر رہے ہیں وہ غصبی ہے، فضا غصبی ہے، کبھی جگہ جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری اپنی ہے لیکن آخر پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آگے غصبی ہے، تو اس فضا میں ہمارے بازو جا رہے ہیں، ہمارا وزن ادھر ہے،
ہم جب ایسے کریں گے تو بعض اس فضا میں چلے جائیں گے نا، یہاں سے آگے تو غصب ہے ہم تو اس فضا میں چلے جا رہے ہیں. تو کیا فضا کا پاک ہونا، افن فضا کا مباح ہونا، جگہ کا مباح ہونا، برتن کا مباح ہونا، یہ شرط ہے کا کوئی بھی شرط نہیں. آپ کے وضو کی صحت میں یہ شرائط نہیں، وضو صحیح ہوگا. شرط صرف یہی ہے کہ پانی آپ کا اپنا ہو. تو پانی ہمارا اپنا ہے. وہ پاکستان میں پوچھ رہے ہو بجلی چوری کر کے پانی بھر لیا، تو پانی تو ان کا اپنا ہے نا. بجلی چوری کر کے تو ان کا وضو صحیح ہے. کیا فعل حرام کیا ہے، بجلی چوری کیا ہے، قوانین کی خلاف ورزی، جیسے سید فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، چوری کی ہے تو پانی مباح ہو. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات آ رہی ہے جو اسی مسئلہ میں اس کی طرف متوجہ ہو. پانی ہمارا اپنا ہے، برتن غصبی ہے. ہم یہ پانی اور برتن میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن نہیں ڈال رہے. اور میں جب ڈال سکتے ہیں تو ہم فعل حرام سے بچ سکتے ہیں. لہذا یہاں پر ہماری تکلیف ہی یہی ہے کہ اور میں ڈالو. دوسرے کے مال یعنی برتن میں تصرف کرنا حرام تھا. اور یہاں وضو باطل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ اسی طرح بن رہا ہے جیسے ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا تھا اور اجنبیہ کو بھی دیکھ رہا تھا. اصول میں آیا نہیں تھا اجتماع موردی اس کا نام تھا نا. تو وہ نہ نماز باطل ہوئی تھی نہ اس کا وضو باطل ہوئی. تو اس نے ابھی تازی آپ لوگوں نے اصول پڑھی ہوئی ہے نا، جنہوں نے لجنا کا امتحان دیا ہے. تو کہاں تھے؟ ہاں، اس کے بعد دوسرا برتن ہے تو یہ اس پر واجب ہے کہ یہ کیوں فعل حرام کرتا ہے اس برتن کو میں استعمال کر کے. وضو تو ٹھیک ہے، صحیح ہے اس کا، لیکن فعل حرام سے بچنا ہے. اس نے اپنے برتن میں پانی ڈالو اور اس سے وضو کرو. لہذا اس کے لیے مندوحہ ہے، ممکن ہے کہ یہ اس فعل حرام سے بچ جائے اور اپنے برتن. ایک اور بندہ ہے جس کے پاس اور برتن ہی نہیں ہے، اس برتن سے نکالا تو پانی کہاں جائے گا؟ نیچے زمین پہ جائے گا اور پھر وضو بھی نہیں کر سکے گا. اس کو اجازت دیتے ہو کہ یہ اس برتن میں وضو کر لے؟ کہا ہے تو دوسرے بندے کا، اب دوسرے کے مال میں تصرف حرام ہے. ہم اس کو کہیں گے کہ فعل حرام تم سے ہوگا نا، تم وضو ہی نہ کرو، تمہاری تکلیف تیمم، تم وضو ہی نہ کرو، تیمم کرو. تو اس کو ہم اس طرح فعل حرام سے بچائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ انحصار والی صورت میں کہ برتن اسی میں منحصر ہو گئی ہے بات اور برتن ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ وضو چھوڑو، ہماری تکلیف ہی تیمم ہے. کیونکہ وضو کرو گے تو فعل حرام واقع ہو. تو فعل حرام میں ہم آپ کو پڑھنے سے بچانے کے لیے آپ کی تکلیف ہی شریعت نے تیمم کر دی ہے اس انحصار والی صورت. اب یہاں پر اس نے کیا کیا؟ تیمم نہیں کیا، جان بوجھ کر اسی غصبی برتن سے وضو کر لیا ہے. اب اس کا وضو باطل ہوگا. کہا باطل ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اجتماع موردی ہے. جیسے نماز میں اجنبیہ کی طرف دیکھنے والے کی نماز ہم نے باطل نہیں کی ہے، تو اسی طرح اس کا وضو بھی باطل نہیں کیا. پانی تو اس کا اپنا ہی ہے. تو لہذا ایک لحاظ سے فعل حرام ہوا اور دوسرے لحاظ سے واجب ادا ہوا. قصد قربت واجب کا بھی صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ وہاں ہوتا ہے قصد قربت نہیں ہو سکتا جب خود وضو کے بارے میں نہیں آ جاتی، لا تتوضا آ جاتا. یہاں پر لا تتوضا نہیں آیا ہے، یہاں پر آیا ہے لا تتصرف فی اناء الغیر، غیر کے برتن میں تصرف نہ کہ لا تتوضا. اجتماع جہاں پر ہو جاتا ہے اور نہیں آ جاتی ہے تو وہ اسی فعل کے بارے میں نہیں آتی نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وضو کے بارے میں نہیں آ گئی ہے اور قصد قربت اب نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں نہیں ہو وہاں قصد قربت نہیں ہو سکتا، تو وہاں اس کے وضو کو باطل ہے. یہاں اس کا وضو باطل نہیں ہے. چاہے انحصار والی صورت ہے، انحصار والی صورت میں ہم نے اس کو کہا تیمم کرو، اس نے تیمم نہیں کیا، مخالفت کی ہے تیمم والے حکم کی اور آ گیا ہے کیا نام ہے وضو پر. تو ہمارا وہاں اصول میں قاعدہ کیا تھا؟ حل الامر بشیء یقتضی النہی عن ضدہ ہی، یا لا یقتضی تھا؟ لا یقتضی تھا.
تو ادھر ہم نے یہاں امر تیمم کا آیا ہوا ہے تو وضو کے بارے میں نہیں کا وہ تقاضا نہیں کرتا. اگر آپ اس نظریے کے قائل ہوتے تو آپ بھی وضو کو باطل کرتے، تو لہذا ہم یہاں پر وضو کو باطل نہیں کرتے. اجتماع الامر والنہی نتیجے میں حاصل ہی نہیں، وہ اجتماع موردی ہوا ہے.